سورہ یاسین جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، جسے قرآن کا قلب کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ وہ مبارک سورت ہے۔ فرمایا گیا جب کوئی دنیا سے جانے والا ہو اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت سے موت آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین وہ سورت ہے اگر کوئی رات کو پڑھ لے اور اسی رات اس کا انتقال ہو جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین وہ سورت ہے جب اس کی تلاوت کی جائے بھوک کی حالت میں اللہ بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بڑی برکتیں ہیں، جس نیت سے یہ سورت پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی مراد کو پورا کرتا ہے۔ اب سورہ یاسین جو قرآن مقدس کا دل ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 اولیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام صدوق تھا، تیسرے کا نام شمعون تھا۔ مفسرین کے نزدیک ناموں میں اختلاف ہے لیکن اس پر بھی زیادہ تر لوگوں کی فکر یہی ہے۔ میں پورا کوئی واقعہ پیش کرنے کی بجائے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو لوگ دھیرے دھیرے بے دینی کی طرف اور الحاد کی طرف اور کفر شرک کی طرف اور بالخصوص مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر پیدا فرمائے گا، پھر اٹھائے گا اور میدان محشر بپا ہوگا، بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے اس سے لوگوں کے نظریات ہٹتے جا رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 اولیاء کو پیدا فرمایا اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر انطاکیہ کی سرزمین پر تبلیغ کے لیے 2 لوگ گئے اور 2 گئے تو دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرا یہ عنوان نہیں نہ میں یہ واقعہ پورا مکمل کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ تفصیل جس کو پڑھنا ہے صد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر خزائن العرفان کی طرف وہ رجوع کرے۔ یہ 2 لوگ تبلیغ کے لیے گئے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد تم اٹھو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کی طرف بلانا چاہتے تھے، ان کو قید کیا گیا۔ بعد میں شمعون پہنچے، جب دونوں قید ہو گئے تو انہوں نے تبلیغ کرنے کی بجائے بادشاہ کا قرب حاصل کیا کسی حکمت سے اور پھر ان دونوں کو چھڑایا اور بادشاہ کے سامنے ان کو لایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات کرتے ہو؟ بادشاہ نے تو وہ بات سنی نہیں تھی، لوگوں کی سنا سنائی اور افواہ کی وجہ سے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ لیکن جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا، مردے زندہ ہوں گے، تو اس وقت بادشاہ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اب بھی اگر دعا کریں تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سب کو زندہ کرے گا، لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں اب بھی دعا کریں تو ہماری دعا سے بھی اللہ مردہ زندہ کرے گا۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ سب سے بڑا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ لوگ ہمیں اس لیے بے وقوف بناتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی یا ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ سورہ یاسین کتنی مشہور سورت ہے، لیکن جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو ایسا ہوا تھا کہ کسی کا انتقال ہوا تھا بادشاہ کے معتمد کے بچے کا، اور وہ لاش لائی گئی، انہوں نے دعا کی اور جب دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہوا تو اس وقت اس مردے نے جو زندہ ہوا تھا اس نے کہا کہ جب انہوں نے میرے لیے دعا کی میں تو مر چکا تھا۔ تو اس وقت عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں ان کی تائید کر رہے تھے کہ مولا میرے ان 3 بھیجے ہوئے مبلغین کی لاج رکھنا، یہ جو کہیں ان کی بات کو پورا کر دینا۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا یہ تو 2 ہیں اور تو 3 کی تائید کی بات کرتا ہے۔ تو جناب شمعون نے جب سنا کہ اب معاملہ اوپن ہو گیا تو اس سے پہلے کہ اب اور کوئی بات ہوتی انہوں نے خود کہا کہ تیسرا میں انہی میں سے ہوں، اور پھر بادشاہ اور پوری اس کی رعایا مسلمان ہوگی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کا۔ اب مجھے یہاں ایک بات کہنی ہے، یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن کی تفاسیر بیان کر رہی ہے۔ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ 1400 سالہ ذخیرہ بیان کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی کوئی مردے کو زندہ کرنا چاہے تو تائید میں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، مولا یہ میری امت کا ولی اگر کہے تو اس کے کہنے پہ مردہ زندہ کر دینا۔ آپ بتائیں امت عیسیٰ کے ولی کے لیے عیسیٰ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کے ولی کے لیے محمد الرسول اللہ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب امت عیسیٰ کا ولی مردہ
مردہ زندہ کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کا شہزادہ غوث اعظم مردہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، ہمارا عقیدہ تو یہ نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اگر کوئی غوث اعظم کے مردہ زندہ کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے کہ پہلے سورہ یاسین کی تفسیر پڑھے، سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھے، اس کو پتا چلے گا۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں اب اعتراض کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، کہتے ہیں یہ کرامت کس سے ہے، یہ کہانی ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ ہم کہتے ہیں نادان ہو گئے، اللہ اکبر، کیا قرآن میں کرامتوں کا تذکرہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں قرآن میں کرامت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر تبیان کل شے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر خشک طری کا بیان اس کے اندر موجود ہے، تو کرامت کا بیان کیوں موجود نہ ہوگا؟ اللہ اکبر، کرامت کا بیان کیا موجود ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی واقعہ نہیں بیان کرتے، صرف اشارہ دیتے ہیں نوجوانوں کے لیے قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا۔ جب بلقیس آنے لگی تو جناب بلقیس کی آمد پر سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس کو منگانا چاہتے تھے، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا تخت بلقیس؟ تو ایک جن جس کو عفریت کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ تو کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا۔ آپ کی محفل طلوع آفتاب کو شروع ہوتی تھی اور زوال سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، یعنی آدھے دن میں اس نے لانے کی بات کی۔ کہاں سے؟ یمن سے، ملک شام۔ اللہ اکبر، تخت بلقیس اس نے آدھے دن میں لانے کی بات کی۔ حضرت سلیمان نے کہا بہت دیر ہوگی، اس سے پہلے چاہتا ہوں۔ تو حضرت آصف بن برقیہ جو اس امت کے ولی تھے انہوں نے فرمایا حضور میں لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن مقدس کی بات ہے، قرآن کی تفسیر کی بات ہے، ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، ابھی میں نے آپ کو کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا، ابھی قرآن اور قرآن کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے یہاں بتائیں، میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی آصف بن برقیہ کہتے پلک کے جھپکتے یمن سے ملک شام جو تخت لانا ہے، اس کا مطلب یہاں سے ہٹے بھی نہیں اور تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت آصف نے پوچھا محلہ کون سا ہے، محل کہاں ہے، علاقہ کہاں ہے، کون سی گلی میں محل ہے، کچھ نہیں پوچھا، اس لیے کہ خدا جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کو رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ جس کو تم دوست بناتے ہو اپنے سارے راز اس پر کھول دیتے ہو، تو خدا جس کو دوستی کا مقام عطا کرتا ہے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو اپنے رازوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور قرآن کہہ رہا ہے آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی جو امتی ہوتا ہے ولی اس کی کرامت نبی کے معجزے کا مظہر ہوتی ہے، نبی جس شان کا ہوگا اسی شان کی ولی کی کرامتیں ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، آصف امتی ہے، اولاد سلیمان نہیں ہے، جب سلیمان کی امتی کا یہ مقام ہے تو محمد رسول اللہ کا امتی بھی ہے اور ان کی اولاد بھی ہے، غوث اعظم کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحان، نعرہ تکبیر، اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس، اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس وہ لا کر کے پیش کر سکتے ہیں تو پلک کے جھپکتے شیخ عبد القادر جیلانی کسی کی مدد کریں تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، جب لوگ بریلی کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس وقت محقق علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی شورِ آفاق کتاب اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ 4 ولی دنیا میں ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبروں سے، ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے۔ یہ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اشعۃ اللمعات کے اندر کہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کی بڑی برکت ہے، میرا یہ پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کم سے کم اپنی عادت بنائیں کہ سونے سے پہلے 4-5 آیتیں ہی پڑھ لیا کریں، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں، ضرور پڑھیں۔ آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک سورت ہے، قرآن شریف میں ایک سورت ہے، اگر سونے سے پہلے اس سورت کو آپ پڑھ لیں، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو یہ سورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا،
जो सोचोगे वो होगा। उस सूरत का नाम है सूरह मुज़म्मिल। 2 रुकू पर मुश्तमिल है ये सूरत और 5 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। 5-6 दिन अगर आप उसको रेगुलर पढ़ेंगे ना सूरह मुज़म्मिल को, तो आपको ये ज़बानी याद हो जाएगी और आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के आदी बने। जादू से बचेंगे, सहर से बचेंगे, बलाओं से बचेंगे, ये है। फिर भुखमरी से बचना है, फाका कशी और गुर्बत से, यानी मालदार बनना है। सोते टाइम सूरह वाक़िया की तिलावत कर। सूरह वाक़िया मालदार बनाने वाली सूरत है। एक मर्तबा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला आपके विसाल का वक्त करीब था। हज़रत सैयदना उस्मान गनी आपके घर गए और जाने के बाद कहने लगे, भाई अब्दुल्ला, आपकी बड़ी दीनी खिदमत है, अब ऐसा लगता है कि तुम दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे और तुम्हारी बेटियां हैं, और आप मुझे वसीयत कर दे कि मैं आपकी बेटियों के लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठकर बैठ गए। कहने लगे, उस्मान मेरे भाई, याद रखो मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं रहेगी, मेरी बेटियां कभी फाके से नहीं रहेगी, मेरी बेटियों को कभी माल की तंगी नहीं होगी, आप पैसों की बात ना करें। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, क्यों अब्दुल्ला, हम तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारे पास माल नहीं है, इतने यकीन से जो बात कह रहे हो ऐसा लगता है कि शायद तुमने बेटियों के लिए बहुत माल इकट्ठा कर रखा है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, नहीं, बेटियों के लिए माल इकट्ठा नहीं किया है, मुझे अपने नबी के फरमान पे भरोसा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेगा उसके घर में कभी फाका कशी नहीं हो सकती। मैंने मेरी बेटियों को सूरह वाक़िया की तिलावत करने का आदी बना दिया है। जब तक वो सूरह वाक़िया पढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह कभी उनको फाका कशी की नौबत नहीं आएगी। ये सहाबा का यकीन था। बहुत सारी बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, सूरह यासीन पढ़े, असर के बाद पढ़े, उनको अच्छे रिश्ते आएंगे। कुरान में सब है लेकिन कुरान पढ़ना नहीं चाहते, तावीज़ लेना चाहते हैं, तावीज़ लेना चाहते हैं, वजीफे पढ़ना चाहते हैं। कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है वो बताएं ना आप, कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है। देखो हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जयपाल जोगी के सारे जादू का जवाब सिर्फ एक आयत से दिया है गरीब नवाज ने, उसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। आयतुल कुर्सी से जयपाल जोगी हार गया, गरीब नवाज के मुकाबले में नहीं आ सका। वो सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कीजिए, नजर बद खत्म होगी। बच्चे जो शाम के वक्त रात रात भर रोते हैं, फलक और नास पढ़कर दम करो, बच्चे रोना बंद कर देंगे, नहीं रोएंगे बच्चे। नजर लगती है, 3 मरतबा लिलाफ़े कुरैश पढ़ो, नजर फौरन खत्म होगी। अब आप कहेंगे हम तो करते हैं ना लेकिन असर नहीं होता। यही बात खास है, ये बात खास है। एक मुझे बहुत खूबसूरत बात यहाँ याद आई। हमारे मुर्शिद आबरूए सिलसिले चिश्तिया शहबाज औलिया हजरत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला, ये सिलसिला चिश्तिया की आबरू है। बाबा फरीद बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं, बाबा फरीदुद्दीन। गरीब नवाज ने कहा था, कुतुबुद्दीन ऐसे शहबाज का तूने शिकार किया है कि इसके जरिए से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। बाबा फरीद के पास एक औरत आई और आकर कहती, सरकार मेरी बेटी की शादी है, पैसों का इंतजाम नहीं, सरकार इंतजाम कर दें। अब वो अल्लाह वाले लोग, अब बाबा फरीद जैसा अल्लाह वाला, बाबा फरीद जब पाक पटन में रहने गए थे शुरू में, तो एक दरख्त के नीचे कयाम था और जो कपड़ों की पोटलियां और जो सामान की गठरियां थी ना, वो रखने को जगह नहीं थी। पंजाब के लोग यानी पाक पटन के लोग बहुत सताते थे, रहने नहीं देते थे। तो सामान कहाँ रखें अपना, था तो थोड़ा ही सामान, जगह तो चाहिए, तो दरख्त पे लटका कर रखते थे सामान। अब जिसका खुद का छत ना हो उसके पास आइए क्या कहने, मेरी बेटी की शादी नहीं है, शादी है, पैसे का इंतजाम नहीं। अब बाबा फरीद और बाबा फरीद, फरीद मतलब फरीद, ये उनका नाम नहीं फरीद, उनका नाम है मसूद और उनका लक़ब है फरीद। फरीद का मतलब होता है यक्ता, यक्ता, बेहमता, कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं। उनके दौर में वो थे फरीदुद्दीन। बुढ़िया आई, आने के बाद कहा पैसों का इंतजाम नहीं। सरकार बाबा फरीद ने कहा एक काम कर माई, वो सामने जो ढेला पड़ा है ना मिट्टी का, वो ढेला मेरे पास ला। वो ढेला लाई, फरमाया पकड़ इसको। उसने ढेला पकड़ा। बाबा फरीद ने सूरह फातिहा पढ़ी 3 बार। कितनी बार? कौन सी सूरत? सूरह फातिहा का मतलब जोर से बोलिए,
الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا, سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی, دم کیا, فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا. ڈھانک لیا, گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی. مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی. اب وہ شادی بھول گئی. انسان تو لالچی ہوتا ہے. بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا. اس نے شادی بھول گئی, بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا. وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے, پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے. اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی, پھونکتی رہی, پڑھتی رہی. رات سے صبح ہو گئی, وہ مٹی کے مٹی رہی. اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا, اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا, اب سونا بنا دیا. اور میں رات بھر پڑھی, غصے میں صبح آئی, کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا, تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا, ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی. میں پوری رات, آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا, میں پوری رات پڑھ کے پھونکتی رہی, وہ مٹی کی مٹی رہی. اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا, کچھ نہیں پڑھا تھا. تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا, ہم پڑھتے تو مٹی. بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا, فرید جیسی زبان تو لا. کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے, ٹائیفائڈ کا مرض, چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی. کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے, آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے. اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی. تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے, بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے. ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے, ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا, ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی. لیکن کوئی بیماری کے یہ گناہوں کے ٹائیفائڈ سے نکلے تو صحیح. دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے قرآن, ان کے چراغ بھی لوگ نہیں بجھا سکتے. میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ حیران ہیں, کرونا وائرس, کرونا وائرس, ایک بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا. کرونا وائرس, پھر یہ وائرس اور وہ وائرس, سارے وائرس یہ وائرس میں پریشان ہے. ارے نادان, سوچ تو صحیح. کوئی بستی سے نکال دے گا, کوئی یہ کر دے گا, کوئی مار ڈالے گا, کوئی قتل کر دے گا, کوئی لوٹ لے گا, یہ کرے گا, وہ یار کوئی کچھ نہیں کرے گا. اللہ کی کتاب پکڑو, اللہ کی کتاب پکڑو. تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا. آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے. قرآن پکڑ کر دیکھو. کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا؟ نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا, اور آ جانا پھر سیدھے کلیر, اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا, لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا. شمس الدین ترک پانی پتی گئے, دن بھر فوج میں کام کرتے تھے, رات کو قرآن پڑھتے تھے. بادشاہ حملے پہ حملے کر رہا تھا, ناکام ہو رہا تھا. ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی, مولا کامیابی نہیں ملتی. ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا, اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا. یہ تو آپ نے بار بار سنا, اس کا اینڈ سن لے آپ, آج خاص اس کا اینڈ سن لے. شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک, کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا. اس کا اینڈ سن لے آپ. بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا, چراغ نہیں بجھے گا. بادشاہ طوفان کا انتظار کرنے لگا. طوفان آیا, بادشاہ باہر نکلا تو خیمے سب کے اڑ گئے تھے. دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے, ایک چراغ جل رہا ہے, اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے. بابا شمدین کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے. وہاں گئے, پیر پکڑ لیے, سرکار آپ دعا کر دے کہ فتح ہو جائے. فرمایا تو کسی غلط جگہ آ گیا, یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گیا خواب میں کہ جو صاحب کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی. کہا کہ صاحب کرامت بہت لوگ ہیں, میں تھوڑی. تو کہا کہ توجہ تو کریں, اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بجھتا. یہ چراغ جل رہا ہے. وہ چراغ کیوں جل رہا تھا؟
حضرت شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا؟ چراغ اس لیے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے. چراغ کی، یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے. تو میری گزارش ہے قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کو عام کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور آج کی اس مبارک محفل میں عہد کر لیں کہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو توجہ میری طرف کر لیں. بس اب اختتام ہو گیا. یہ جج حضرات تشریف لے آئے ہیں. جب جج آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ لوگ مجھے بٹھاتے اس لیے کہ جب تک جج نہیں آئے تب تک بیٹھے. یہ کوئی تقریر سننے کے لیے تھوڑی بٹھایا ہے. یہ تقریر کہا کہ جج آئے تب تک بولیے نا. تو جزاک اللہ، بڑی نوازش. اللہ آپ لوگ کو محبت و سلامت رکھے. اصل زندگی ہنس بول کے گزارنے کا ہی نام ہے. ہاں، غصے گرمی والے لوگ چڑچڑے ہو سکتے ہیں، متقی نہیں ہو سکتے. حضور سب سے بڑے متقی تھے لیکن سب سے زیادہ مسکراتے تھے. مسکراتے رہیے، مسکراتے رکھیے. جس کی تسکین سے، میرے امام نے کہا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ نہ ہو. میری گزارش ہے سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے، ہمارے یہاں موجود ہے. اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے، اللہ کے لیے بنائیے. آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا، حافظ قرآن، تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے، ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو. یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا، یہ میرے خاندان کا آدمی، اس کو بخش دے. اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے. 700 لوگ، وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا، اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا. سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا. اور اتنا آسان ہے بھائی، کتنا آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو، نہیں، اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے. یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ. تو یہ سب بچے اسکول پڑھ پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں، اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں. کتنے؟ 5 بچے. معاف، جامعہ پہ 6 تھے، یہاں 5. وہ کون بچے؟ 5 بچے. اب بیٹھ جاؤ. وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے؟ یہ 5 بچے. بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ 10ویں پڑھ رہے ہیں. کیا نام بیٹے؟ عقیل احمد. تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ CA بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں. تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے ہیں. کون سی، کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا. تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں. ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی، یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان. ہاں، میں بھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے، یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا، پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل. میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا، اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی. اس کے باپ کا نکاح بھی پڑھاؤ، اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں، اور یہ حافظ قرآن. یہ 5 بچے یہی. اسکول نہیں چھوڑنا، اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو. یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو. انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر اندر دیکھیں گے. آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی مدد چاہیے. مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو. چندہ دینا ہو دو، مت دینا ہو مت دو. چندے کی کوئی بات نہیں ہے. دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے. اپنے بچے دو ہمیں، اپنے بچے. آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں.
اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کر کے بھیجتے ہیں ویسے مدرسے میں بھیجیے یہاں. اور رپورٹ مفتی صاحب نے کہا نا ہر مہینہ رپورٹ جاری ہے, محنت ہو رہی ہے. دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو. وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں, سلسلہ جاری رہے, مضبوط تعلیم ہو. تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا, تاج. کچھ آخرت کے لیے کر لو. آپ کا بچہ, میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے. ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے, سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا, اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا. اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. اور کیسے حافظ بنے؟ اب وہ بات پوری بول کے پوری کر دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے, جو نہیں سنے ان تک پہنچے. میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے. ماؤں سے بھی کہتا ہوں جنتی بننا ہے, موقع ہے, اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ. آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ. اورنگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے. حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر, یعنی شاہ جہاں کو. کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے وہ گئے. اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو, جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم, صاحب عالم ذل الہی, تاریخ میں ان کے القابات. بڑا بادشاہ, بڑا بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص سے. شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ گزرا ہے, کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی. شاہ جہاں جس لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی, بادشاہوں سے بدگمان کرا دی. تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے. شاہ جہاں کو سلام کر کے یہ بیٹھے تھے قلعے میں, بچے آئے, دادا جان السلام علیکم. ہاں بیٹا سلام, عید ہے آج. نہیں دادا عید نہیں ہے, لیکن عید سے بڑا دن ہے. کہا کیا عید سے بڑا دن؟ تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا, ہم نے حفظ کر لیا. کہا چلو بھاگو یہاں سے. اور دادا جی حفظ کیا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھگا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے, ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا. ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا. بچے گئے, ابا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے. کہا بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا, میں بھی آج سے حافظ قرآن بنوں گا. اور حکومت سنبھالتے ہوئے صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے قرآن شریف یاد کر لی.